بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہاں صاحب، اتنے لکی آدمی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی جڑا وہ برباد ہو گیا، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں، چاہے وہ جنرل فیض حمید ہوں، چاہے وہ ان کے وہ لوگ ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کی فاؤنڈیشن رکھی، بنیاد رکھی۔ آپ کو پتہ ہی کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ملک ریاض جنہوں نے انہیں اپنا ایک مسئلہ حل کرنے کے عوض زمین دی، ان کی بھی پاکستان کے اندر تمام جائیدادیں، یعنی زن بچہ کولوں میں پس گیا ہے، اور ان کی جائیدادوں کی ضبطی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ ریفرنس ہے۔ اس میں احتساب عدالت نے حکم دیا تھا کہ اس میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کی جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹ مجمد کر دیں۔ تو اب ایک نوٹیفکیشن سامنے ہے جس میں ملک ریاض کی تمام جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹ مجمد کر دیے گئے ہیں۔ ان میں ان کی بی ایم ڈبلیو اور ان کی لینڈ کروزر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ 1 دسمبر 2023 کو ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس کے بعد 4 دسمبر کو احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس مقرر کرتے ہوئے ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض، وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ان کے جو وکیل تھے، اور 3-4 لوگوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ اور پھر 7 دسمبر 2023 کو احتساب عدالت نے ملک ریاض، ان کے بیٹے احمد علی ریاض، فرح شہزادی عرف گوگی، ضیاء مصطفیٰ نسیم، یہ ان کے وکیل تھے، زلفی بخاری، ان سب کو اشتہاری قرار دے دیا، اور پھر ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے، ان کے اشتہار لگائے گئے۔ تو 6 جنوری کو احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں ملک ریاض اور 6 افراد کو جو کہ اس ریفرنس میں شریک ملزم تھے ان کو مفرور قرار دیا، اور 8 جنوری کو ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ تو اب اس کا باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، اور اس میں ملک ریاض کی بحریہ ٹاؤن کے اندر جو دفاتر ہیں، کچھ 6 کنال پہ دفتر ہے، کہاں پہ دفتر ہے، وہ تمام دفاتر، ان کی گھر، وہ سب ضبط کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور ان کی ملکیتی جتنے بھی اثاثے ہیں وہ سب ضبط کر لی گئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی جو ریفرنس میں شریک ملزمان ہیں، زلفی بخاری اور فرح گوگی، ان کی بھی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں اور ان کے بھی اثاثے ضبط کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو عمران خان کے ساتھ اس ریفرنس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کی جائیدادیں، مال، اسباب سب ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کرنے والے جج محمد بشیر وہ بیمار پڑ گئے ہیں، ان کے اوپر کام کا بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو ان کی ریٹائرمنٹ تک چھٹی دے دی جائے۔ 14 مارچ 2024 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور وہ ابھی سے مسلسل سماعتیں کرنے کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں۔ ان کے کندھوں پہ ویسے ہی بڑا بوجھ ہے۔ یہ پاکستان کے واحد جج ہیں جنہوں نے 3 وزیر اعظم یا 3 وزرائے اعظم کے کیسوں کو ہینڈل کیا ہے، شاید 4 بھی ہوں لیکن مجھے 3 کا پتہ ہے۔ ایک انہوں نے نواز شریف کا کیس ہینڈل کیا اور اس میں انہوں نے سزا سنائی۔ اس کے علاوہ عمران خان کا توشہانہ کیس ان کے پاس ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ ریفرنس ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کیس بھی ان کے پاس۔ تو ان کے پاس کافی کیسز ہیں، اور ان کیسز کا بوجھ ظاہر ہے ان کے کندھوں کے اوپر ہے۔ تو اب وہ یہ پڑ گئے ہیں بیمار، اور انہوں نے مانگ لی ہے چھٹی۔ اب انہیں چھٹی ملتی ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا جس کو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو تمام سیاسی رہنماؤں کے مقدمات جو ہیں وہ ان کے پاس عموماً جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ اظہر صدیق بڑے معروف نامی گرامی وکیل ہیں، وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو کہ وعدے وعید کر کے یا تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا پروگرام کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، سب کمٹمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ کمٹمنٹ پوری کرانی ان کا فرض ہے جن کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو اب یہ الیکشن سے دستبردار ہو گیا۔ انہوں نے ایم این اے کے لیے لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، حلقہ این اے 122 سے۔ اب ان کو چونکہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، اور بہانہ ان کے پاس یہ ہے کہ جی میں پاکستان واپس آ نہیں سکتا تھا اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہ آتا۔ تو دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے موقف دیا ہے الیکشن سے دستبردار ہونے کا، وہ یہ تھا کہ
الیکشن میں کھڑا ہونا تو ایک بہانہ تھا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بہانے ہی پاکستان آیا، ورنہ مجھے شاید آنے میں مشکلات ہوتی یا مجھے پکڑ لیا جاتا یا میرے اوپر کوئی، کیونکہ یہ کافی عرصہ خاص کر 9 مئی کے بعد سے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور لندن میں رہے، تو یہ بہانے واپس آئے ہیں، اب کاغذات نامزدگی انہوں نے واپس لے لی ہے، اب انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ پتہ نہیں ان کا بہانہ جینون ہے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عموماً تو پی ٹی آئی والا ہو اور جھوٹ نہ بولے، یہ تو یعنی کاغذ ہی پھاڑ دینا اب. تو ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ ہی نہیں دیا. تو یہ بڑے وکیل ہیں جن کو عمران خان صاحب نے چھٹی کرا دی. اب عمران خان کا وکیلوں پر سے آہستہ آہستہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور وہ ان وکیلوں کو الگ کرتے جا رہے ہیں جو ڈائلاگ باز ہیں. لطیف کھوسہ اور ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنے کیس سے علیحدہ کر دیا، اور کل باقاعدہ انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. تو لطیف کھوسہ جو ہے وہ سیاسی وکیل ہے، ان کے پاس لاء کا اور باقی چیزوں کا ایکسپیرینس تو ہو سکتا ہے، اور اچھے مقرر بھی ہیں، گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے، لیکن وہ بہت اچھے وکیل نہیں ہے. ان کا جو ایک پریشر گروپ ہے، چونکہ وہ باہر کے سیاسی رہنما رہے ہیں، باہر کے صدور بھی رہے، ان کا اپنا پیپل لائر فورم بھی رہا ہے جس کے وہ سربراہ رہے پیپل پارٹی کی طرف سے، تو اسی کی ویٹیج اور اسی کا دیا کھاتے ہیں. وہ پی ٹی آئی میں تو چلے گئے ہیں اور انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن بھی لڑنا، ٹکٹ بھی ان کو مل چکا ہے، ان کو انتخابی نشان کے ملا ہے. اب ان کو الیکشن لڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن ویسے فارغ ہو چکے ہیں. اس طرح حامد خان صاحب وہ بھی کھڈ لائن ہو گئے ہیں، عزیز صدیق صاحب کو بھی عمران خان نے ٹکٹ نہیں دیا. کچھ وکیلوں کی جو ہے نا وہ چھٹی ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ ہے کہ چیئرمین کو کھلاڑیوں نے نکال دیا. یہ کھلاڑی کون ہے؟ یہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی ہیں. بڑی محنت کی انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب ذکا اشرف کو نکالنے میں، کیونکہ ذکا اشرف ویسے ڈیزرو یہی کرتے ہیں. ذکا اشرف جب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیئرمین بنے تھے، ایک تو وہ چیئرمین نہیں تھے، وہ مینجمنٹ کمیٹی کے ہیڈ تھے، لیکن بطور چیئرمین کام کر رہے تھے کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے. کرکٹ بورڈ کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے اور چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے، نامینیٹ پرائم منسٹر کرتا ہے، یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے. تو اب وہ چیئرمین بن گئے جب سے، تو ایک ورلڈ کپ ان کے ہاتھوں سے گیا، پھر اور بھی ہم نے بہت سے ایونٹ دیکھے. اب پوری ایک سیریز آسٹریلیا سے ہم نے ہاری، ٹیسٹ سیریز، اور اب ہم نے نیوزی لینڈ کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور کھلاڑیوں نے بڑی محنت کی کہ کس طریقے سے ذکا اشرف کے اوپر پورا بدنامی کا داغ لگایا جائے. تو اس میں وہ کھلاڑی کامیاب ہو گئے. ذکا اشرف جو ہے نا، ان کا کرکٹ کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے اور ان کا کرکٹ کا بیہیویئر بھی کوئی نہیں ہے، تو کھلاڑی بڑے انکمفرٹیبل تھے. ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا کر ہوئی. بابر اعظم ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بڑی ناقص کارکردگی رہی، اور اس دوران جو ہے وہ انضمام الحق بھی استعفیٰ دے گئے، اور بھی تو ان سے کوئی قابو نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا، جن نے لائی گلی ہوتے پیچھے چل لی. تو یہ بیچارے کانوں کے کچے، اور ان کو جس نے جو کہا حفیظ کو لگا دو، حفیظ کو لگا دیا، وہاب ریاض کو لگا دو، وہاب ریاض لگا دیا. تو جن کا کرکٹ کے اندر مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، انہوں نے ان کو لگا کے ڈنگ ٹپاؤ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہی ہے. بابر اعظم میں لاکھ خامیاں ہوں گی، لیکن پاکستان میں اس سے بڑا بیٹسمین اس وقت کوئی نہیں ہے، نہ اس کے پائے کا کوئی بیٹسمین ہے. تو وہ تینوں فارمیٹ کا کپتان تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا کم از کم اس کو وہ ایشورنس نہیں دی گئی کہ جس سے وہ مطمئن ہوتا، اور اسے زبردستی کرکٹ کھلانے کی بھی کوشش کی گئی. تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح بددلی سے آسٹریلیا کا ٹور کھیلا اور کس طرح بددلی سے نیوزی لینڈ کا ٹور جا رہا ہے. اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ٹیم تھی 2020 کی، اور پاکستان 2020 کا چیمپئن ملک تھا، وہ اب نیوزی لینڈ کے ہاتھوں ایسے کٹ کھا رہا ہے جیسے نیپال کی ٹیم یا کوئی اور ویتنام کی ٹیم ہوتی ہے. اس طرح کی پٹائی ہو رہی ہے پاکستانی کی، اور سب سے بری پٹائی جو ہے وہ بالروں کی ہو رہی ہے. بیٹسمین تو ناکام ہے ہی، بالر اس سے زیادہ ناکام ہے، اور جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کی بالنگ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، بڑے توپ قسم کے بالر ہمارے پاس ہے، لیکن وہ توپ کا رخ اپنی طرف ہو گیا اور گولے اپنی طرف ہی گر رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹیم سنبھلتی ہے یا گرتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو پیپل پارٹی نے اپنا استحقاق جتا کر نجم سیٹھی کو ہٹوایا اور ذکا اشرف کو لگوایا، یہ پیپل پارٹی کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ ان کے گلے پڑے گی، اور وہ گلے پڑ چکی ہے. دیکھیں، معاملات کا سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے، اور سیاست میں بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیپل پارٹی کا ایک غلط فیصلہ تھا. نجم سیٹھی رہتا تو کم از کم کرکٹ کو بہتر سمجھتا تھا، اور اس کے دور میں ہم نے پاکستان میں پی ایس ایل بھی کرایا جو کامیاب تھا.
اور پھر پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی بھی ہوئی. تو نجم سیٹھی کے بہت سارے کریڈٹ ہیں. آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے ان کی ایک پولیٹیکل افیلیشن کے اوپر کہ وہ مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ہیں اور ان کے وہ فیورٹ سمجھے جاتے ہیں اور انہی کو لگاتے ہیں, لیکن اس کی کرکٹ سکل جو ہے وہ اس سے کافی بہتر تھی. ان کو ہٹا کے, اور اس سے پہلے رمید راجہ کی بھی ایک پولیٹیکل ہم نے اپوائنٹمنٹ کی جہاں سے خرابی شروع ہوئی, جو عمران خان نے ایکچولی ان کو لگایا. کرکٹ کا وہی حال ہے جو پاکستان میں ہاکی کا ہو چکا ہے. کرکٹ سے یاد ہے شعیب ملک نے شادی کر لی ثنا جاوید نامی ایک اداکارہ سے. تو بہت سے لوگ اس پر خوش بھی ہیں, ناراض بھی ہیں, اپسیٹ بھی ہیں, کیونکہ ثانیہ مرزا کے ساتھ جو ان کی شادی ہوئی تھی وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ویڈنگ ایونٹ تھا. یعنی جتنی ریسیپشن شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کو ملی تھی شاید عمران خان کی کسی شادی کو بھی نہ ملی ہوگی. عمران خان بھی بہت بڑے سیلیبریٹی ہے, بلکہ پاکستان کے وہ سب سے بڑے سیلیبریٹی سمجھے جاتے تھے. بعد میں وہ سیاستدان بن گئے تو انہوں نے اپنی عزت و منزلت اور قدر جو ہے وہ کھو دی, ورنہ وہ پاکستان کے ہر شعبے میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے پروفیشنل بچر کا, پولیٹیکل بچر کا ایک انہوں نے رول پکڑ لیا, اور جس کے بعد اب ان کی لائکنس اور ڈس لائکنس میں فرق آ چکا ہے. تو شعیب ملک کی ایک شادی بہت بڑا ایونٹ تھی, اور پاکستان انڈیا تعلقات کے حوالے سے بھی بہت اس کو دیکھا گیا قدر کی نگاہ سے کہ کلوز ٹائز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. اور ویسے بھی ثانیہ نے پاکستان کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا. اگر دیکھا جائے تو جس طرح عمران خان صاحب کی پہلی اہلیہ جمائمہ خان, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی عزت اور احترام انہوں نے کمایا, لیکن بعد میں پھر انہوں نے اسی عزت و احترام کو اس طرح اس کی دھجیاں بکھیریں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو ثانیہ مرزا کم از کم اس نے پاکستان کی بہو ہونے کا کردار ادا کیا, جو مجھے لگتا ہے. شعیب چونکہ تھوڑا نان سیریس کریکٹر ہے, لیکن اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو گھر ہے نہ وہ پاکستان میں رہ سکتا ہے نہ وہ انڈیا میں رہ سکتا ہے. تو دونوں میاں بیوی کو اکٹھے رہنے کے لیے دبئی کا انتخاب کرنا پڑتا تھا, تو یہ ان کے لیے ظاہر مشکل ہے. تو پھر دوڑیاں بڑھتی گئیں. اب تعلقات کی وجہ کوئی بھی ہو, الزام دونوں طرف سے لگتے ہیں, لیکن اطلاع یہ کہ ثانیہ مرزا نے ان سے خلا لے لی تھی. ان کے والد نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ کافی عرصے سے خلا لے چکی ہیں, جس کے بعد انہوں نے اداکارہ ثنا جاوید سے شادی کر لی ہے. تو اس پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. یہ اس کی نجی زندگی ہے, پہلی دوسری تیسری چوتھی شادی جو بھی شعیب ملک نے کی ہے اس نے ایک لیگل کام کیا ہے, ایک جائز کام کیا ہے, اور اس کو مبارکباد دینی بنتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ ویسا نہیں رہا, اور ایک شادی کا ٹوٹنا بھی اتنا ہی افسوسناک ہوتا ہے, اتنا ہی اس کے اوپر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کو اب پاکستان کی ایک بہو کے طور پر دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے, میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا, ورنہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آ جاتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کے اوپر. بحال ہو گئے تعلقات اور دونوں ملکوں کے سفیروں نے کام شروع کر دیا ہے. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے. پاکستان نے اپنے کیے گئے اقدامات کے اوپر بڑا یعنی اطمینان کا اظہار کیا. اس دوران بتایا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ معاملات کو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. تو ان کا رویہ ظاہر ہے معذرت خانہ اور افسوس والا تھا, جس کے اوپر پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے. اب دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں. ویسے جس طرح کے ہمارے ہاکسز ہیں نا, بڑی کوشش کی گئی اور اب بھی کر رہے ہیں, اور بار بار وہ کہہ رہے کہ نہیں ایران نے باز نہیں آنا, ایران جو ہے وہ پھر کرے گا. وہ اپنے لطیفہ سنا ہوا نا, وہ ایک لڑکی جا رہی تھی تو پیچھے ایک لڑکا جا رہا تھا, تو دونوں اپنے اپنے راستے پہ جا رہے تھے. لڑکی مڑ مڑ کے اس لڑکے کو دیکھتی تھی, لیکن لڑکا اپنے دھیان میں جا رہا تھا. تو اچانک لڑکی نے مڑ کے تھپڑ دے مارا اور کہا کہ یہ مجھے چھیڑ رہا. تو لڑکے نے کہا بیوی میں تو اپنے دھیان جا رہا ہوں, میں تو آپ کو آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو اس نے کہا بس یہی تو افسوس ہے تم نے دیکھا کیوں نہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری جنگ ہونی چاہیے اور دونوں طرف سے فوجیں جو ایک دوسرے کے اوپر گولے داغنے چاہیے. اور اب بھی لوگ کہتے ہیں جی ایران ابھی کچھ کر سکتا ہے, اگلے 24 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے, 15 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان, یہ دو حقص ہر جگہ ہوتے ہیں, کوئی ناراضگی کی بات نہیں. ہمارے یہاں انتہا پسندی جو ہے نا وہ سوچ کے اندر بھی ہے, پریکٹیکلی بھی ہے. لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, لیکن زبانوں کے اندر جو تیر و تلوار اور توپیں چھپی ہوئی نا, شاید وہ زیادہ مخلف اور خطرناک ہے, جو پروپیگنڈے کی صورت میں سامنے آتی ہیں. تو میں اس پہ زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات نارملائز ہونا یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایران کے لیے بھی بہت اچھا ہے. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور جو باؤنڈری لائنز ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ابھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی بہتر ہوں گے. طورخم پہ 8 روز ہو گئے ہیں, بارڈر بند ہے اور سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کے اندر کھانے پینے کا سامان اور دیگر سامان ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے موقع پہ کھڑا ہے کہ ڈاکومنٹس کے بغیر کسی گاڑی کو پاکستان میں نہ داخل ہونے دیا جائے گا نہ یہاں سے ایگزٹ ہونے دیا جائے گا. تو وہ معاملہ بھی رکا ہوا, لیکن تعلقات اتنے خراب نہیں ہے کہ بات چیت نہ ہو سکے. تو یہ جو ہمارا ویسٹ بارڈر ہے نا, اس کو تھوڑا سا سیکیور رہنا چاہیے. ایسٹرن بارڈر ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ, وہ شاید ہمارے تعلقات کسی آنے والے وقت میں ٹھیک ہو جائیں, لیکن ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے جلد نظر نہیں آتے. تو ایک اچھی خبر یہ کہ آئی ایم ایف نے مان لیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب درست سمت چل نکلا ہے اور پاکستان ترقی کر رہا ہے, معاملہ جو ٹھیک طرف جا رہے ہیں. اور جس طرح کی پاکستان کی گروتھ چل رہی ہے, اس سال پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2% کے قریب آ جائے گی, جو کہ آپ کو پتہ بہت ہی زیادہ کم تھی. اور پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ایف نے بتایا کہ پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اب 4.5 ارب سے بڑھ کر 8.2 ارب ڈالر ہو گئے ہیں, جو اسٹیٹ بینک کی ہے. باقی جو کمرشل بینک ہیں ان کے پاس بھی کافی ڈالر ہے. تو پاکستان 13-14 ارب ڈالر کا جو اس نے ہدف ہے وہ عبور کر لیا ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان نے جولائی سے ستمبر تک تمام اہدافات حاصل کر لیے. توانائی شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے, بجلی کی پیداواری لاگت زیادہ ہے. پاکستان میں زرعی شعبہ 5.1% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے, لیکن صنعتی شعبہ مشکلات کا شکار ہے اور صنعتی شعبے کی شرح نمو محض 2.5% ہے. پاکستان نے ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کو سرحدوں پر کنٹرول کیا ہے. مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 36% تھی, جو اکتوبر 2023 میں 26.8% رہی ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں جو معاشی ترقی کی شرح وہ 2% اور بے روزگاری کی شرح 8% رہنے کی توقع ہے. گزشتہ مالی سال میں پاکستان میں ان امپلائمنٹ کی شرح 8.5 تھی, جو اس وقت 8 ہو سکتی ہے یا 8 رہنے کی توقع ہے. اور اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ جی ڈی پی کا 1.6% تک رہ سکتا ہے. یہ بھی ایک خبر ہے کہ پاکستان نے جو بجلی ہے اس کے اوپر ٹیکسز عائد کر کے اپنی آمدن ڈبل کر لی ہے, اور بجلی کے بلوں پر عائد ٹیکسز جو پاکستان کی حکومت کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ بن گئے ہیں. اس پوری لڑائی میں جہاں سیاسی پولرائزیشن ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, ٹیکس وصولی ہر شعبے میں بڑھ گئی ہے. یعنی اب ایئرپورٹ پر بھی ہر مسافر کو 100 روپیہ ٹیکس عائد کر دیا گیا. کوئی مسافر ہے 100 روپیہ ٹیکس لگ گیا, بڑے باریکی سے چھوٹا سا ایک ذریعہ 100 روپیہ ٹیکس لگایا, حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا. یہ جو ڈرائیونگ لائسنس بن رہے تھے ان کی فیس بڑھا دی گئی ہے. تو بجلی کے بلوں پہ جو گزشتہ 3 سال کے دوران گورنمنٹ نے پیسہ وصول کیا ہے وہ 1410 ارب ڈالر ہے, اور دستاویزات کے مطابق 2 سال میں بجلی بلوں پر ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس وصولی کی شرح وہ ڈبل ہو گئی ہے. اور 2021 میں صارفین سے 345 ارب روپے, اور 2022 میں 461, اور 2023 میں 603 ارب روپے کلیکٹ کیے گئے ہیں. یعنی میری اور آپ کی جیب سے حکومت نے 603 ارب روپے نکال لیے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم یعنی اس بات پہ لگے ہیں کہ آوے گا بھی آوے گا, فلانا آوے گا. تو یہ بجلی کی جو اصل قیمت ہے وہ اس کے علاوہ ہے, وہ علیحدہ اس کی آمدن ہو رہی ہے. پی ٹی وی فیس کی مد میں 25 ارب 70 کروڑ روپے, انکم ٹیکس کی مد میں 180 ارب روپے, اور صارفین نے جو اضافی ٹیکس دیا ہے 89 بلین 69 کروڑ پہ 69 کروڑ پہ 89 بلین 69 کروڑ پہ یہ اضافی ٹیکسز وصول کیے گئے. تو یعنی انی پئی ہوئی ہے. تو پھر معیشت نے تو ٹھیک جگہ پہ جانا ہی ہے نا, یعنی رفتار تو ٹھیک ہونی ہے. تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ پاکستان میں ٹیکس لوگ دیں گے تو ترقی ہوگی. تو ٹیکس تو لوگوں کو دینے کی عادت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو باریکیاں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لوپ ہول تلاش کیے جاتے ہیں, اس کا اثر زیادہ عوام پر پڑتا ہے. یہ جو بجلی کے بلوں پہ وصولیاں کی جا رہی ہیں, 600 ارب سے زائد نکال لیا گیا عوام کی جیب سے. تو عوام تو بیچارے مر گئے بجلی کے بلوں کے ہاتھوں, اور یعنی یہ پیسہ عوام کی جیبوں سے نکالنے کی بجائے یہ جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں, بزنس مین ہیں, جو
اربوں روپے کما رہے ہیں, ان کی جیب سے نکلنا چاہیے. وہ ٹیکس چوریاں کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ٹیکس کا نکالا جاتا ہے, سب سے زیادہ جو گردن دبائی جاتی ہے, وہ عوام کی دبائی جاتی ہے. اور دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگا کے حکومت اپنا پیٹ بھرتی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.